دوستو آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آئے گی تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے جتنے بھی میرے ساتھ میرے بہن بھائی قرآن سیکھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا مد کا بیان، مد کتنے طرح کے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس میں 3 مد پڑھے تھے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، اور ان تینوں مد کی ہم نے تعریف بھی پڑھی تھی کہ کس طرح وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ کے بعد تشدید اگر آئے گی تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ غیر المغضوبی، غیر المغضوبی، اس میں آپ خود سے دھیان لگائیں کہ ہم نے جو پیچھے قاعدے پڑھے تھے اس میں سے کیا کیا اس میں قاعدہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ غیر میں یا حرف لین ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یا کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں۔ غیر المغضوبی، مغضوبی، ضاد جو ہے تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، مغضوبی علیہم، علیہم ولا الضالین، ولا الضالین میں حروف مدہ کے بعد تشدید، ولا الضالین، واو زبر وا، لام ضاد زبر لد، ولد ضاد الف مد لام زبر ضال، یہاں پر مد لازم ہوگا۔ مد لازم کیسے ہوگا؟ جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی تختی میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو یہاں حروف مدہ ضاد الف، الف جو ہے حروف مدہ ہے اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہے لام کے اوپر، تو یہاں یہ مد لازم ہوگا، یعنی اس کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ ضالین میں حروف مدہ ہے، اس کے بعد تشدید ہے، تو یہاں مد لازم ہوگا۔ آگے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا میں وہی مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے۔ ضَالًّا، لن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لن میں کیوں گننا کر رہے ہیں؟ یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا کیونکہ فا حروف اخفا ہے اور اس سے پہلے 2 زبر کی تنوین ہے، اس لیے یہاں ہلکی سی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ آگے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جا میں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو مد متصل ہوگا، اس کو 4-5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے جاءت الطامہ میں مد لازم ہے کیونکہ طا الف زبر طا ہے، الف حروف مدہ، اس کے بعد تشدید ہے میم پر، تو یہاں مد لازم ہوگا، اس کو بھی 4-5 الف کے برابر لازمی کھینچنا پڑے گا۔ جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، طامہ میں تھوڑا سا گننا کر لیں گے کیونکہ میم پر تشدید ہے، اور جب میم پر تشدید ہوتی ہے تو تھوڑا سا گننا کرا جاتا ہے۔ اور آگے کاف با پیش کب، کب با جو ہے حروف قلقلہ ہے تو با پر قلقلہ ہوگا کیونکہ با پر تشدید ہے۔ جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ٹھیک ہے۔ آگے بھی سیم ہی لفظ ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ٹھیک ہے، صاخہ میں وہی مد لازم ہوگا، جاء میں مد متصل ہوگا، ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا مد متصل کی تعریف، مد لازم کی تعریف۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ میں وہی مد لازم ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جو کھڑا زبر لگا ہوا حق کے اوپر، ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا تھا کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو یہاں مد لازم کا قاعدہ اس لیے ہوگا کیونکہ حروف مدہ ہے کھڑا زبر اور اس کے بعد تشدید ہے، تو ہم نے پیچھے مد لازم کی تعریف میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد
بعد والے حرف پر تشدید ہو تو وہاں مد لازم ہوگا. تو یہاں مد لازم ہوگا, اس کو 5 الف کے 4 الف کے برابر کھینچیں گے. جیسے وَلَا تا ہے تحاضون علی طعام المسکین. سمجھ آ گیا؟ آگے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ, اس میں کون سا مد ہوگا؟ قالوا إِنَّ میں ہم نے پڑھا تھا مد منفصل حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا, یعنی مد جائز. تو قالو ایک پورا لفظ ہے, اس کے بعد ان دوسرا لفظ ہے, تو حروف مدہ واو ہے یہاں پر, اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں, حمزہ نون زیر ان, تو یہاں مد منفصل ہوگا یعنی مد لازم. اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچیں گے. جیسے قالو انہا, ان میں تھوڑا گنہ کر لیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے. اب جب نون اور میم پر تشدید ہو تو وہاں تھوڑا گنہ کر لیتے ہیں. انہا اولا میں ہا جو ہے ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے یعنی الف کے مقام ہے, الف مدہ کے, تو یہاں مد لازم ہوگا. انہا اولائی, لا ای میں مد منفصل ہوگا, مد متصل ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. تو لا ای جو ہے ایک حروف ہے, حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں مد متصل ہوگا. لضالون میں مد لازم ہوگا, اس کو 4 الف کے برابر 5 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے, اس لیے یہاں حروف مد لازم ہوگا. تو اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. تو آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ تشدید بعد حروف مدہ, یعنی حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آئے گی تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا قرآن کے اندر. تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں, کمنٹ کریں, اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے, اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. جزاکم اللہ.